بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ جو معنی جو مفہوم صادق علی الکثیرین نہ ہو اس کا نام جزی ہے، اس کا نام، اور جس مفہوم کا صدق کثیرین کی اوپر جائز ہو اس مفہوم کا نام کلی ہے، اس مفہوم کا نام کلی۔ تو جزی اس مفہوم کا نام ہے جس کا صدق کثیرین پر ممتنع ہو، اور کلی اس مفہوم کا نام ہے کہ اس کا صدق کثیرین پر ممتنع نہ ہو۔ تو مفہوم کی کتنے قسم ہو گئے؟ ایک جزی اور ایک کلی۔ اب کلی کے آگے دو قسم ہیں، ایک وہ ہے جس کا صدق کثیرین پر جائز ہو لیکن افراد اس کے نہ ہو، جس طرح لاش ہے، جس طرح عنقا۔ تو عنقا کا صدق جو ہے کثیرین پر جائز ہے لیکن عنقا تو ہے ہی نہیں، عنقا ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کلی کے آگے دو قسم ہیں، ایک یہ ہے جس کے افراد ممکن ہو، اور ایک وہ ہے جس کے افراد ممتنع ہو۔ جس کے افراد ممتنع ہو اس کی مثال لاش ہے، لا ممکن، شریک البری۔ اب شریک البری جو ہے یہ ایک مفہومی کلی ہے، خدا نخواستہ اگر یہ خدا ہو جائے تو اس پر بھی صادق ہے، اس پر بھی صادق ہے، اس پر بھی صادق ہے، لیکن شریک البری کے افراد خارج میں ممتنع ہے۔ تو ایک کلی ہے جو ممتنع الافراد، دوسرا کلی ہے جس کے افراد ممکن ہے۔ جس کے افراد ممکن ہیں اس کی دو قسم ہیں، یا تو ممکن ہوں گے لیکن موجود نہیں ہوں گے، اور یا ممکن ہوں گے اور موجود بھی ہوں گے۔ اگر ممکن ہو موجود نہ ہو، جیسے عنقا، جیسے عنقا کے افراد ممکن ہے لیکن موجود نہیں، اور اگر ممکن تھے اور موجود بھی تھے اس کی دو قسم ہیں، یا موجود ایک فرد ہوگا یا کثیر ہوں گے۔ اگر موجود ایک فرد ہوگا تو اس کی بھی دو قسم ہیں، یا دوسرا فرد ہوگا یا نہیں۔ اگر ایک فرد تھا اور دوسرا فرد نہیں تھا، جیسے شمسن، شمس، تو شمسن ایک مفہومی کلی ہے، اس کا صدق کثیرین پر جائز ہے، اور خارج میں اس کا ایک فرد ہے جو صبح طلوع کرتا ہے شام کو غروب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر افراد کثیر تھے ایک نہیں تھا، ایک نہیں، تو یا وہ متناہی ہوں گی یا غیر متناہی۔ اگر متناہی ہو جیسے کواکب و سبع سیارۃ، یہ ایک مفہومی کلی ہے، یہ کواکب و سبع یہ ہر 7 ستاروں پر بھی صادق ہے، یہ 7 ستارے اس پر صادق ہے، یہ 7 ستارے ہیں ان پر صادق، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن 7 محدود ہے یا غیر محدود؟ محدود ہے۔ اور یا وہ کثیر غیر محدود ہوں گے، جیسے انسان، انسان کا صدق کثیرین پر ہے اور کثیرین موجود ہے اور غیر متناہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک کلی ہے جو ممتنع الافراد ہے، دوسرا کلی ہے جو ممکن الافراد ہے لیکن موجود نہیں ہے، تیسرا کلی ہے کہ ایک فرد موجود ہے مع امکان غیر، مع جیسی شمسان۔ چوتھا کلی ہے
کہ ایک فرد موجود ہے مع امتناع الغیر، جیسے اللہ مفہوم کلی ہے لیکن خارج میں اس کا ایک فرد ہے، اور دوسرا خدا ممتنع ہے. اور اگر افراد کثیر ہے تو یا متناہی ہوں گی یا غیر متناہی. متناہی جیسے کواکب و سبع سیارۃ، غیر متناہی جیسی نفوس انسانیہ. تو کلی کی کتنے اقسام ہو گئے؟ 6. کتنے؟ 6. ممتنع الافراد، لا شے، لا ممکن، لا موجود، یہ ممتنع الافراد ہے. ممکن الافراد لیکن افراد موجود نہ ہو، جیسے عنقا. ایک فرد موجود ہو مع امکان الغیر، جیسے شمسن. ایک فرد موجود ہو مع امتناع الغیر، جیسے اللہ. کثیر موجود ہو اگر متناہی ہے، کواکب و سبع سیارۃ. غیر متناہی ہو جیسے نفوس انسانیہ. تو کلی کے اقسام کتنے بنے؟ 6. ٹھیک ہے. تو مفہوم کا صدق یا کثیرین پر ممتنع ہوگا، وہ جزئی ہے. یا مفہوم کا صدق کثیرین پر ممتنع نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے؟ وہ کلی ہے. حیوان ناطق ما ھذا التشخص، یہ ایک مفہوم ہے، اس کا صدق کثیرین پر ممتنع ہے تو یہ مفہوم جزئی ہے. اور حیوان ناطق یہ مفہوم ہے، اس کا صدق کثیرین پر جائز ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کلی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوٹھی کلی ہے یا جزئی؟ نہ کلی ہے نہ جزئی، کیونکہ کلی جزئی اقسام مفہوم کے ہیں، اور مفہوم ما حصل فی العقل ہے، اور یہ تو ما حصل فی اللیٹرین ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جزئی کا مصداق ہے، جزئی کا مصداق. یہ تو مفہوم کی 2 قسم ہو گئی، جزئی اور کلی. آگے کلی کی 6 اقسام ہیں، کیونکہ کلیہ ممتنع الافراد ہوگا، جیسے شریک البری. یا ممکن الافراد ہوگا لیکن افراد موجود نہیں ہوں گے، جیسے عنقا. یا ممکن الافراد ہوگا، ایک فرد موجود ہوگا مع امکان الغیر، جیسے شمسن. یا ایک فرد موجود ہوگا مع امتناع الغیر، جیسے واجب الوجود. یا کثیر ہوں گی محدود، جیسے کواکب، اور یا غیر محدود جیسے نفوس انسانیہ. تو کلی کے اقسام کتنے ہو گئے؟ یہ دیکھو، المفہوم ان امتنع فرض ستی، اگر ممتنع تھا فرض کرنا اس کے صدق کا کثیرین پر وہ جزئی، وإلا اگر ممتنع نہیں تھا وہ کلی. اب کلی کی 6 اقسام ہیں. امتناعت، یا اس کے افراد ممتنع ہوں گے، جیسے شریک البری. او امکنت ولم توجد، یا ممکن ہوں گے لیکن موجود نہیں ہوں گے، جیسے عنقا. یہ دوسرے قسم. او وجد الواحد مع امکان الغیر، یہ تیسرا، یا ایک فرد ہوگا مع امکان الغیر، جیسے شمسنا. یا مع امتناع الغیر، جیسے واجب الوجود. یہ 4تھی قسم. یا کثیر ہوں گے تو مع التناہی، جیسے کواکب و سبع سیارۃ، وعدمہ، اور غیر متناہی جیسے نفوس انسانیہ. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ 6 کی 6 اقسام. اب 2 کلیین جب ایک دوسرے کے سامنے آتے، ایک کلیے ہے ایک کلیے، اگر یہ کلی اس کی جمعی افراد پر صادق تھا اور یہ کلی اس کی جمعی افراد پر صادق تھا، اس کو کہتے ہیں کلیان متساویان. جیسے انسان ایک کلی ہے اور ناطق دوسرا کلی ہے. انسان ناطق کی جمعی افراد پر صادق ہے اور ناطق انسان کی جمعی افراد پر صادق ہے.
تو ہم کہیں گے کہ انسان اور ناطق کلیان متساویان، کلیان متساویان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ الکلیان ان تفارقا، اگر ان میں تفارق تھا، تفارق کا معنی یہ کہ یہ کلی اس کلی کے ایک فرد پر صادق نہیں ہے اور یہ اس پر صادق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں متباینان، جیسے انسان اور حجر. تو انسان حجر کی کسی فرد پر صادق نہیں ہے اور حجر انسان کی کسی فرد پر صادق نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متباینان. وَإِلَّا، او اگر ان میں تفارق نہیں تھا، فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اگر ان میں صدق کلی تھا جانبین سے، یہ کلی اس کی جمعی افراد پر صادق تھا اور یہ کلی اس کلی کی جمعی افراد پر صادق تھا، فَمُتَسَاوِيَانِ، جیسے انسان اور ناطق، انسان ناطق کی جمعی افراد پر صادق ہے اور انسان ناطق کی جمعی افراد پر صادق ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَنَقِيزَاهُمَا كَذَلِكَ، وَنَقِيزَاهُمَا، اور جو متساویین ہیں ان کی نقیزین بھی متساویین ہیں. انسان کا نقیز لا انسان ہے اور ناطق کا نقیز لا ناطق ہے، تو لا انسان اور لا ناطق میں بھی مساوات ہے. جو لا انسان ہوگا جیسے یہ دیوار وہ لا ناطق بھی ہے، جو لا ناطق ہوگا جیسے یہ لوہا وہ لا انسان بھی ہے، ٹھیک ہے؟ او من جانب واحد، یا تصادق ایک جانب سے ہوگا، یہ کلی اس کی جمعی افراد پر صادق ہوگا لیکن یہ اس کی جمعی افراد پر صادق نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں عام خاص مطلق، جیسے حیوان اور انسان. تو حیوان انسان کی جمعی افراد پر صادق ہے مگر انسان حیوان کی جمعی افراد خر پر صادق نہیں ہے، تو یہ عام اخص مطلق ہے، حیوان عام مطلق ہے اور انسان اخص مطلق ہے. او من جانب واحد، او اگر تصادق ایک جانب سے تھا، فاعم واخص مطلقا، ونقیزاهما بالعکس، او عام خاص مطلق بالعکس ہے. کیا مطلب؟ یعنی عام خاص کی نقیزین میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے لیکن بعکس العینین، حیوان عام تھا تو اس کا نقیز لا حیوان خاص ہوگا اور انسان خاص تھا تو اس کا نقیز عام. لا حیوان اور لا انسان میں لا انسان عام ہے اور لا حیوان خاص ہے، جو لا حیوان ہوگا وہ لا انسان، جیسے یہ دیوار لا حیوان ہے تو لا انسان پہنچ گیا، یہ لا حیوان ہے تو لا پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ جو لا انسان ہے وہ لا حیوان ہے، جیسے خر لا انسان ہے لا حیوان نہیں ہے. یہ مانے وَنَقِيزَهُمَا بِالْعَكْسِ، عام خاص مطلق کی نقیزین میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے لیکن بعکس العینین. عینین کا معنی کیا ہے؟ جس کا اصل عام تھا اس کا عکس خاص ہوگا اور جس کا اصل خاص تھا اس کا عکس عام ہوگا. وَإِلَّا فِي مِنْ وَجْهِنَا، اور اگر صدق کلی ایک جانب سے بھی نہیں تھا بلکہ یہ کلی اس کے بعض افراد پر صادق تھا اور یہ کلی اس کے بعض افراد پر صادق تھا تو وہ عام خاص من وجہ، جیسے حیوان اور ابیض. تو ابیض حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے جیسے کوٹھی، اور حیوان ابیض کے بعض افراد پر جو ہے وہ صادق ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کل فرق صادق نہیں ہے کہ جو ابیض ہوگا وہ حیوان ہوگا، یہ دیوار ابیض ہے حیوان نہیں. اسی طرح ضروری نہیں ہے جو حیوان ہوگا وہ ابیض ہوگا. کھانا خر حیوان ہے لیکن ابیض نہیں ہے. وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ،
اور ان کی نقیضین میں بھی عام خاص من وجہ ہیں، کالمتباینین، جیسے متباینین کی نقیضین میں تباینی جزوی ہے، تو عام خاص من وجہ کی نقیضین میں بھی تباینی، لا حیوان بغیر لا ابیض کے صادق ہے، اور لا ابیض بغیر لا حیوان کے صادق ہے، تو دو کلین میں چار نسبتیں ہو گئی۔ اگر یہ کلی اس کلی کی اور یہ کلی اس کلی کی ایک فرق پر بھی صادق نہیں تھا تو وہ متبینات، جیسے انسان اور حجر، انسان، اور اگر یہ اس کی جمعی افراد پر صادق تھا اور یہ اس کی جمعی افراد پر صادق تھا تو وہ متساویان، جیسے انسان اور ناطق انسان، اور اگر یہ اس کی جمعی افراد پر صادق تھا لیکن یہ اس کی جمعی افراد پر صادق نہیں تھا تو وہ عام خاص مطلق، جیسے انسان اور حیوان، تو حیوان انسان کی جمعی افراد پر صادق ہے مگر انسان حیوان کی جمعی افراد پر صادق نہیں ہے، تو یہ عام خاص مطلق۔ اور اگر یہ اس کے بعض پر صادق تھا اور یہ اس کے بعض پر صادق تھا تو وہ عام خاص من وجہ، جیسے انسان اور ابیض، ابیض کے بعض افراد پر انسان صادق ہے اور انسان کے بعض افراد پر ابیض صادق ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھو۔ جزی کی دو معنی، ایک جزی کا معنی گزر گیا، مفہوم یمتنع صدقه علی کثیرین، مفہوم یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، ایک معنی یہ، اس کو کہتے ہیں جزی حقیقی، جزی، اور جزی کا دوسرا معنی ہے اخص تحت الاعام، اخص تحت اب زید اخص ہے، تحت الاعام جو انسان ہے یہ بھی جزی، اور انسان اخص ہے تحت الاعام حیوان کی نیچے، تو انسان بھی جزی، ٹھیک ہے یعنی، اور حیوان اخص ہے تحت الاعام جسم نامی کے، تو یہ بھی جزی ہے، اور جسم نامی اخص ہے تحت الاعام جسم مطلق کے، تو وہ بھی، اور جسم مطلق جزی ہے کیونکہ وہ اخص تحت الاعام تحت الجوہر ہے، بات سمجھ میں، اس لیے کہتے ہیں وقد یقال الجزی، اور کبھی جزی کا اطلاق کیا جاتا ہے اخص من الشیء پر۔ اب جزی کے دو معنی ہو گئے، مفہوم یمتنع فرض صدق علی کثیرین، وہ زید کی مفہوم کے ساتھ خاص، انسان جزی نہیں ہے انسان، اور یہاں یہ تعریف اخص تحت الاعام، تو زید کا مفہوم جو ہے وہ بھی جزی ہے کیونکہ اخص ہے تحت الانسان، اور انسان بھی جزی ہے کیونکہ یہ اخص تحت الاعام ہے، تو یہ جزی اس جزی سے عام بنا یا نہ بنا، اس لیے کہتے ہیں وَهُوَ أَعَمُّ، وَهُوَ جزی اضافی، جزی حقیقی سے عام ہے، آئی بات۔ والکلیات خمس، والکلیات پانچ ہے، جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرضی۔ کیوں؟ کلی کی دو قسم ہے، ایک ذاتی اور ایک ذاتی وہ ہے جو حقیقت افراد سے خارج نہ ہو، اور عرضی وہ ہے جو حقیقت افراد سے خارج ہو۔ پھر ذاتی کی تین قسم ہے، یا یہ ما ہوا کی جواب میں واقع ہوگا باعتبار شرکت محض، الانسان والفرس ما ہم، تو جواب میں آئے گا حیوان، فقط انسان کے جواب میں نہیں آئے گا، وہ جنس ہے، یا باعتبار خصوصیت اور شرکت دونوں کے واقع ہوگا، وہ نوع ہے، زید ما ہوا انسان خصوصیت کے اعتبار سے، اور زید و عمر ما ہوا انسان اشتراک کے لحاظ، اور یا ایو کی جواب میں واقع ہوگا، وہ کیا ہے فصل، اور کلی عرضی وہ ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اس کی دو قسم ہے، یا انفکاک ممکن نہیں ہوگا وہ عرض لازم، یا ممکن ہوگا وہ مخالف،
لازم کی پھر دو قسم ہے، خاصہ اور عرض عام. مفارق کی دو قسم ہے، خاصہ اور عرض عام. یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں. والكليات خمس. الاول الجنس وهو المفعول، یہ محمول ہوگا على كثيرين زید انسان اور فرس پر، مختلفین بالحقائق جن کی حقیقتیں مختلف ہے، فی جواب ما ہوا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب یہ نئی بات یہ وَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ مُشَارِكَاتِهَا هُوَ الْجَوَابُ عَنْهَا وَعَنِ الْكُلِّ فَقَرِيبٌ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ. جنس کے دو قسم ہیں، ایک جنس قریب اور ایک جنس بعید. جنس قریب وہ ہے جو نوع اور جمیع مشارکات نوع کی جواب میں واقع ہو. اگر میں کہوں الانسان والفرس معهما تو حیوان ہے، تو یہاں نوع کے ساتھ بعض مشارکات آ گئی جو فرس ہے. اور اگر جمیع لگا دے الانسان والفرس والبقر والغنم معهم تو جواب میں پھر کیا آئے گا؟ حیوان. تو یہ حیوان جس طرح انسان اور بعض مشارکات حیوانیہ فرس کی جواب میں واقع کرتا، تو اسی طرح یہ حیوان انسان اور جمیع مشارکات حیوانیہ کی جواب میں واقع کرتا ہے. تو یہ جنس قریب ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ایسا نہیں تھا تو وہ جنس بعید. فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ مُشَارِكَاتِهَا هُوَ الْجَوَابُ، اگر جواب نوع سے اور بعض مشارکات سے جو فرق ہے یہی جواب حیوان کا تھا، عنہا ماہیت انسانی اور جمیع مشارکات سے، تو وہ قریب ہے. کل حیوان، تو حیوان جس طرح انسان اور فرس کی جواب میں واقع ہے، تو انسان، فرس، بقر، حمار، غنم، طیور، سمک، جتنے جاندار ہیں سب کی جواب میں واقع ہے. تو یہ قریب ہے. وَإِلَّا فَبَعِيدٌ كَالْجِسْمِ النَّمِيمِ. کل اب جسم نامی نوع اور بعض مشارکات کی جواب میں واقع ہوتا ہے لیکن جمیع مشارکات میں نہیں ہوتا. اگر میں کہوں الانسان والشجر معهما تو جواب میں آئے گا جسم النام، جسم. اگر میں کہوں الانسان والشجر والبقر والغنم معهما تو جواب جسم النام نہیں ہے. جمیع مشارکات کی جواب میں نہیں ہے. الثانی النوع، دوسرا نوع ہے، یہ محمول ہے، یہ محمول ہے جیسے انسان علی کثیرین زید اور عمر اور بکر پر، اور زید اور عمر بکر کے حقائق متفق ہے فی جواب ما ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نوع کی دو معنی ہیں، ایک نوع حقیقی، ایک نوع اضافی. نوع حقیقی ماہیت مقولۃ علی کثیرین متفقین بالحقیقت فی جواب ما ہوا. اور نوع اضافی جو ہے ماہیت مقولۃ علیہا وعلی غیرہا الجنس، کہ محمول اس پر اور دوسرے پر. کون؟ جنس. اس کا نام نوع اضافی ہے. یہ حیوان کو بھی شامل، کس کو بھی؟ جسم نبی کو بھی شامل ہے، جسم مطلق کو بھی شامل ہے. یہ اعم، اس لیے کہتے ہیں وقد یقال، نوع کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ ایک ماہیت ہے المقول علیہا وعلی غیرہا، کہ محمول اس پر اور اس کی غیر پر جنس فی جواب ما ہوا. آگے بارت کیسی؟ وَيَخْتَصُّ بِاسْمِ الْإِضَافِي، اس نوع کو خاص کیا جاتا ہے بِاسْمِ الْإِضَافِي كَالْأَوَّلِ بِالْحَقِيقِ، جس طرح اول حقیقی کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اب نوع حقیقی اور نوع اضافی میں
عموم خصوص من وجہ عموم خصوص من وجہ 3 مادے چاہتے ہیں، ایک اجتماعی جس میں دونوں صادق ہیں، اور ایک 2 اشتراکی، اس میں ایک صادق ہے دوسرا نہیں ہے، اس میں دوسرا ہے پہلا نہیں ہے۔ اب نوع حقیقی بھی ہوگا اور نوع اضافی بھی ہوگا، جیسے انسان نوع حقیقی بھی ہے، ماہیت